अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाज़िया खान और प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे 3 नवंबर को अदालत उज़्मा में क्या होने जा रहा है। क्या अदालत के बनाए हुए TORs तमाम फरीक़ैन कबूल कर सकेंगे? पीपल्स पार्टी का पनामा केस में फरीक बनने से इनकार क्यों? और क्या अदालती कमीशन तहरीक इंसाफ और नून लीग की मुशावरत से बन सकेगा? प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का आखिर यौम तशक्कुर क्यों? क्या इमरान खान अदालती कार्रवाई से मुतमईन है? तहरीक इंसाफ का यौम तशक्कुर या फिर कायदीन की फेस सेविंग? पनामा लीक्स के स्याह बादल ना छट रहे थे और ना ही बरस रहे थे। तमाम अहम इश्यूज जो है उसे सरफ नज़र भी हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फरीकैन के इत्तफाक से जुडिशल कमीशन के क़याम से अब ये महसूस हो रहा है कि शायद इस बहरान का हल भी निकल जाए। इस पर बात करेंगे अयाज अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, 7 माह से हुकूमत की जो डिले टैक्टिस थी, बिल आखिर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि लग यूँ रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि देर विल बी अ डॉग जो कि वॉच कर रहा है, जिस ये कि मुहावरा है। तो लगता है आपको कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डे टू डे जो हेयरिंग कर रही है, तो अदालत शाज़िया, मेरे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं उनका एहतसाब करने के लिए क्या तैयार हो गई है? क्या ये वक्त पाकिस्तान में आ गया है? माजी की जो हमारा माजी रहा है उसमें आप सियासी ढांचा ले लीजिए, हमारा माशी ढांचा ले लीजिए, इंतज़ामी ढांचा जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, या अदालती ढांचा देख लीजिए, उन्होंने कभी जो ताकतवर लोग होते हैं मुल्क के, उनको वो कानून के दायरे में खड़े करने में या तो उनका हौसला नहीं था या उनमें काबिलियत नहीं थी। तो माजी पिछले जो 70 साल का माजी रहा है उसमें तो ऐसा हुआ नहीं। अब ये पहली मर्तबा है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मुल्क का उसको अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हम इसका एहतसाब करने, इसकी तफ्तीश करने चले हैं, निकले हैं। माजी में 2 नताइज निकले हैं। माजी में वो पहला नतीजा ये निकलता है कि जी हमारे पास सबूत इनफ नहीं थे, लैक ऑफ एविडेंस है, इसलिए जरदारी साहब का केस ले लीजिए, और या फिर क्लीन चिट मिल जाती है। आपने जितने भी गुनाह किए हों आप इन इदारों के पास जाएं। माजी हमारा ये रहा है। अब आप मुझे बड़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रही हैं कि शायद माजी 70 साल माजी जो है उसको हम तोड़ने चले हैं और मुस्तकबिल फ्यूचर हमारा जो है वो माजी से फ़र्क होगा। अयाज साहब, क्या लग रहा है कल की हेयरिंग में क्या होने जा रहा है? देखें, एक तो बात है ना कि वही जिस चीज़ से फरार चाह रहे थे वज़ीर आज़म, और उन्होंने अपने मनमानी किस्म का कमीशन बनाने का उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। ठीक है अयाज साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लेंगे नाज़रीन ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमने देखा कल की एक डेवलपमेंट हुई थी, एक ड्रामाई सिचुएशन हमें नज़र आई थी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत भी हुई और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए फरीकैन मुत्तफ़िक भी नज़र आए, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि इमरान खान साहब ने धरने के बजाय उसको यौम तशक्कुर के तौर पर 2 नवंबर को ही मनाने का ऐलान किया, और आज इस वक्त उनका जलसा भी जारी है। अयाज साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हुकूमत ने बड़े कोशिश की कि डिले होता जाए मामला। मैं कह रहा हूँ कि डिले तो उन्होंने की, इतने महीने कर लिए। जब पहले सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि जुडिशल कमीशन बना दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये तो बिल्कुल बगैर वो दांतों के वो आप कमीशन बना रहे हैं, तो ये आप वापस लें। और कोई मतलब है, उनका ये मतलब था कि आप कोई बेहतर कोई तजवीज़ दें जो कि हुकूमत नहीं कर सकी। अगर वो उस वक्त दे देती तो आज ये दिन इनको ना सामना करना पड़ता। तो आ गए हैं उस प्रोसेस में, तो वज़ीर आज़म आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों फरीकैन जो हैं
اپنے اپنے ٹرمز آف ریفرنس دیں. اب دیکھیں گے کہ وہ یکجا ہوتے ہیں یا نہیں. یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ سے نہ ہم اتفاق نہ ہوا تو پھر ہم ٹرمز آف ریفرنس دیں گے, ہم ٹائم لائن دیں گے. یہ فیصلہ بھی باقی ہے کہ یہی بینچ جو ہے اس کیس کو دیکھے گا یا ایک کمیشن بنے گا. کتنے وقت میں ہوگا تعین سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ان سے انڈر ٹیکنگ لے لی گئی ہے. یہ جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو تب بھی یہ بات تھی کہ آپ کوئی ایسی انڈر ٹیکنگ دے کہ اگر جو فیصلہ آئے کورٹ کا یا کمیشن کا تو ان کے ورڈز سے انگریزی میں کہ وداؤٹ فردر اڈو آپ اسے مان لیں. تو انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے. اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ جوابی آیا ہے کہ جناب عالی وہ عمران خان اور ان کی بہن اور جہانگیر ترین کے بارے میں بھی ہے. تو جس پروسیس میں ہم جا رہے ہیں اور جو لیگل کانسیکوینسز ہیں, اقدامات ہم فیس کریں تو وہ ان پہ بھی اطلاق ہوں. تو جج صاحب کا کہنا تھا, کورٹ کی آبزرویشن تھی کہ آپ اس بارے میں پٹیشن دائر کریں کہ یہ ہے. تو اس پروسیس میں تو آگے. اب یہ بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا, غیب کا علم اللہ ہی جانے, کل کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے, پرسوں کیا ہوگا, لیکن آگے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ نہیں بھی ہو سکتا. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 70 سالہ تاریخ میں یہ ہے یہ, حالانکہ میں اتفاق نہیں کرتا. 2-3 واقعے ایسے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی ہوئی تھی. کئی حکومتیں برطرف ہوئیں, بحال نہیں ہوئیں. نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف ہوئی, بحال ہو گئی. تو یہ بڑے بڑے فیصلے ایپیکس جوڈیشری نے کیے ہیں. کرپشن کے اعتبار سے کبھی کسی بھی پاکستان کے ادارے نے طاقتور ترین شخصیات کو اپنے قانون کے دائرے میں کھڑا نہیں کیا. بری ہو جاتے ہیں سر. آصف علی زرداری صاحب دیکھ لیجئے, کتنے کیسز تھے, وہ ان کی نیکلس تک ڈھونڈ لائے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد بھی ان کو کورٹ نے کہا کہ فوجی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے ایکشن سمری ایکشنز لیے ہیں, ان کو برطرف کر دیا, 313 نکال دیے, 1300 نکال دیے. یہ اقدامات فوجی حکومتیں کرتی رہی ہیں. ایڈوکیٹ اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. اکرام الحق صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کل عدالت گورنمنٹ کا رسپونڈ پہلے دیکھے گی, اس کے بعد وہ کچھ اسسمنٹ دے گی؟ جی, دونوں طرف سے جو ٹی آر چاہیں گے تو اس کے بعد یہ کا غالب امکان ہے کہ اتفاق رائے ٹی آر سے تو نہیں ہوگا, پہلے بھی نہیں ہوا, اور بالآخر عدالت کو ہی اپنے طور پر چیزیں متعین کرنا ہوں گی, کیونکہ ان کے سامنے جو معاملہ ہے وہ فی الحال تو صرف وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے متعلق ہے. آج کچھ اور پٹیشنز بھی داخل کر دی گئی ہیں جس میں دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے. تو حکومت پوری کوشش کرے گی کہ اس معاملے کو اور الجھائے, مگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ فوکس رہے گی اور پہلے ان پٹیشنز کا فیصلہ کرے گی, کیونکہ باقی لوگوں میں جیسے عمران خان ہیں یا ترین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ پبلک آفس ہولڈر کی ضمن میں نہیں آتے. یہاں اصل معاملہ یہ خراب ہوا ہے کہ کیونکہ پبلک آفس ہولڈر کے بارے میں کرپٹ پریکٹسز ہوتے کا الزام ہونے کی موجودگی میں نیب نے کوئی کام نہیں کیا, اور نیب کے اوپر جو پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بہت ہی سخت رویہ لیا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو کرپٹ آفیسر تھے ان سے پلی بارگین کر کے ان کو دوبارہ کرپشن کے لیے ان کے محکموں میں بھیج دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اس معاملے میں پاناما لیکس کے سلسلے میں جو ہمارے سامنے شواہد ہیں, جو سامنے کا ایویڈنس ہے, یہ کیا کوئی سال لگ سکتے ہیں, مہینے لگ سکتے ہیں, یا اگر کمیشن بیٹھے یا یہی بینچ اس مسئلے کو لے لے تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ یہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ پچھلی تاریخ کے مقابلے میں جس کا ابھی ذکر ڈاکٹر فرق سنگھ کر رہے تھے مختلف ہے, کیونکہ یہاں اعتراف جو ہے وہ کنفیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ تو اس بارے میں کوئی انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ ہمارے فلیٹس نہیں ہے میفیئر کے, بلکہ اب تو اقبال ہائیڈ پارک بھی خرید لیا ہے, نہ یہ کہا کہ یہ ہماری کمپنیاں نہیں ہیں. اب جو ہمارے ہاں قانون شہادت کا مختلف آرٹیکلز ہیں, یہاں وقت کم ہے, میں ان کی تفصیل بیان کر دیتا, اس میں پھر یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس میں آ جاتے ہیں. تو اب ان کو ثابت کرنا ہے کہ یہ فلیٹ جو, کیونکہ جو میں نے پٹیشنز دیکھی ہیں اس میں تو ایک کا 93 کی پرچیز کا ریکارڈ ہے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے, باقی 2 کا 95 کا ہے,
क्वींस बेंच के फैसले में ये प्रॉपर्टीज जो थी ये प्लेज भी थी, तो उनका ये कहना कि ये 2006 में हमने ली हैं, खुद सेल्फ कंट्राडिक्टरी। अब आ जाइए डॉक्टर साहब ये फरमाइए, मालकान जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, कंपनी जो है वो पैनामा में है, जायदाद जो है वो लंदन में है, और जो बैंक अकाउंट हैं वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है। सर यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा? नहीं, वो देखिए ना जी, मसला ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर कह रहा है कि ये हमारे असाते हैं, बच्चे उस वक्त बालिग नहीं थे, तो सवाल जो बहुत पर्टिनेंट पैदा हो रहा है, जिसका तरफ सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इशारा भी होगा और उस पर तहकीक भी होगी कि फिर आप ये बता दीजिए कि इसका सोर्स क्या था। देखिए, असल मामला है सोर्स का। वो प्रॉपर्टी से इनकार नहीं कर रहे हैं, और जो डेट्स वो दे रहे हैं कि हमने इसको गल्फ बेची, गल्फ से अजीजिया बनाई, अजीजिया से ये लिए, वो तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मामला। खुद वजीर आजम साहब ने अगर अपनी वो तकरीर जो अब 16 मई वाली तकरीर जो थी, उसने मामले को और ज्यादा पेचीदा कर दिया, उनके खिलाफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे हकायक बयान कर दिए हैं जिसके तहत वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बन जाता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल का केस भी बन जाता है। अगर उनके पास जेन्युइन रकम भी थी तो वो किस लॉ के तहत लेकर गए थे? और इस पिटीशन के अंदर डॉक्टर मुबशर हसन साहब का उन्होंने एफिडेविट लगाया है कि उस वक्त मैं वजीर खजाना था और मुझसे कोई इजाजत नहीं ली गई थी, यानी उनसे मुराद उस जमाने में स्टेट बैंक से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट बनती है। डॉक्टर साहब, ये जो पिटिशन्स दायर किए हैं मुख्तलिफ लोगों ने या मुख्तलिफ सिमतों से आए हैं, उसमें ये हकायक दिए हुए हैं कि ये फ्लैट्स की मलकियत जो है 1992-93 में वजीर आज़म या उनके ख़ानदान के थे, और वो 60 डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड हैं? जी जी, बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपीज वहाँ से आई हैं जो कानून शहादत के कानून के तहत एडमिसिबल हैं। लोगों ने कच्चा काम नहीं किया, और उसमें जो सबसे उनका मजबूत नुक्ता है वो ये है कि ये ही फ्लैट जो थे ये उनको जब हुदैबिया के लिए लोन लेना था तो हसन नवाज की उम्र उस वक्त 20 साल थी, और वो भी डायरेक्टर थे कंपनी में, और ये प्रॉपर्टीज प्लेज की थी, और जब ग्रंटर्स इसको नहीं दे सके थे तो फिर उनके खिलाफ बिक्री हुई थी। तो अब ये कहना कि ये 2006 में लिए गए हैं, 2006 में जरूर नाम चेंज हुआ है ओनरशिप का, वो दूसरों की जगह मरियम साहिबा तशरीफ ले आई उन प्रॉपर्टीज के अंदर, मगर ये प्रॉपर्टीज के बारे में तो अब कोई दो राय नहीं रही कि इनके पास 93 से ऑनवर्ड इनके इस्तेमाल में थी। अच्छा डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब की जो पिटिशन है उसमें शायद 9 पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र है कि जिनको मिस डेक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बुनियाद पे अदालतों ने जो है वो डी नोटिफाई करने का कहा है। वो वाला कुछ मामला यहाँ पे लागू हो सकता है, या वो ज़्यादा आसान होगा बजाय पैनामा लीक्स के पीछे जाना? जी, वो देखिए, जो डेक्लेरेशंस का या झूठ बोलना, किसी ने डिग्री पे झूठ बोला था, किसी ने रास्ते नहीं छुपाए थे। सबसे लेटेस्ट केस तो चीमा साहब का गुजरावाले से 2016 का हुआ। उसमें सिर्फ इल्जाम ये था कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की थी, अपनी बीवी का अकाउंट का हिस्सा नहीं दिखाया था जिसमें वो जॉइंट होल्डर थे, और एक प्रॉपर्टी जो थी उनकी वाइफ को जो मिली थी इनहेरिटेंस में वो नहीं दिखाई थी। इतनी सी बात पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये असासे छुपाना, डिस्क्लोज ना करना, ये चूंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के सेक्शन 12 की वायलेशन होती है, तो वो भी एक उन पे इल्जाम है। मगर ये जो पैनामा लीक्स के अंदर तो ऐसी बात नहीं है जैसे आमतौर पे तासुर दिया जा रहा है कि कंट्रोवर्शियल फैक्ट नहीं है। सिर्फ साबित करना है उनको कि ये हमारी मनी का ट्रेल और जराए जो थे वो लीगल थे। सर, कल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि क्या कोई तफ्तीश की गई है अभी तक, तो उसका जवाब मिल रहा था कि कोई नहीं की गई। तो तफ्तीश के बगैर सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बढ़ेगा? जी, तफ्तीश को उन्होंने जो झाड़ डाली वो नैब को डाली है कि आपके दायरे इख्तियार में था। वहां पर भी उन्होंने वही मसूमियत का मुजाहरा किया कि जनाब हमारे तो दायरे जिससे उनको झाड़ पड़ी है कि बहुत बहुत शुक्रिया इकरामुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने उठाया कि अदालत जो है वो तहकीकाती इदारों को झंझोड़ सकती है, और इस हवाले से कानून ज़वाबित के दायरे में रहकर जो है वो तहकीकात का हुक्म दे सकती है। इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा लीक्स हाई प्रोफाइल केस है जिसकी हेयरिंग जो है वो कल होने जा रही है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली ज़फ़र। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। अयाज साहब हमारे साथ, अली ज़फ़र साहब हैं। शाह साहब, सिर्फ ये पूछना था, आम पाकिस्तानी दीवानी केसों से बड़ा डरता है
اور دیوانی کیس یہی ہوتا ہے کہ اگلے جنم تک جو ہے کہیں فیصلہ ہوگا. یہ جو کل ہونے جا رہی ہے یا یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ کوئی دیوانی کیس تو نہیں ہے, یا اس میں جلد کوئی فیصلہ متوقع ہے؟ کس قسم کا ہے؟ تھوڑی سی ہماری آپ جو ہے رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جی, ابھی تو جو کل کیس ہونے جا رہا ہے اور جو ایک دن پہلے آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے, اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پبلک پریشر کی مد نظر ایک ثالثی کا رول ادا کیا ہے, اور وہ ابھی صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ مل بیٹھ کے تو ایک TOR بنا کے ہمارے پاس لے کے آئیں. اب یہ آپ دیکھتے رہے, ہم بھی دیکھتے رہے کہ پچھلے 7 مہینے سے تو یہ TOR پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہو سکی. تو اگر یہ کل آ کے دونوں فری کین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اگری کر لیا ہے, پھر تو یہ بڑی جلدی ریزالو ہو جائے گا, لیکن وہ بات لگتی نظر نہیں آتی. اور لگتا یہ ہے کہ کل آ کے دونوں فری کین یا مزید ٹائم مانگیں گے یا وہ اپنے اپنے TORs دیں گے. اس کے بعد لیگل بیٹل شروع ہوگی میرے خیال سے. بیرسٹر صاحب, آپ نے تو ایک بالکل نیا رخ دکھا دیا ہمیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ثالثی کا رول ہے پلے کر رہا ہے کہ دھرنا ختم ہو جائے. یہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پینما کیس کا کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے بیٹھا ہے. میرا خیال ہے اگر یہ آپ اس کو ابھی تو فی الحال کیونکہ کسی قسم کا لیگل آرڈر نہیں پاس کیا کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ دونوں فری کین راضی ہیں کہ وہ بیٹھ کے TOR مشترکہ ایک ہمیں دیں گے. تو آرڈر میں صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ ہم ٹائم دیتے ہیں ان کو TOR پہ اگریمنٹ کرنے کا. تو یہ اس میں ابھی کسی قسم کی کوئی قانونی بحث نہیں ہوئی, نہ یہ ابھی کوئی یہ پتا چلا ہے کہ یہ کس آئین کے کون سی شک کے تحت سپریم کورٹ نے آگے جا کے اگر پارٹیز اگری نہیں کرتی تو کس قانون کے تحت سپریم کورٹ بنائے گا TOR, کس قانون کے تحت کمیشن بنائے گا. کیا وہ کمیشن انکوائریز ایکٹ کے نیچے ہی آئے گی؟ اگر وہ انکوائریز ایکٹ کے نیچے ہی آئے گی تو پھر وہی سوالات پیدا ہوں گے کہ اس کمیشن کی کیا طاقت ہوگی, اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے. تو ابھی یہ میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ اگر سمجھوتے سے نہیں چلتا آگے تو پھر یہ لمبا ہونے کے اس کے چانسز ہیں. سمجھوتے کا مطلب کوئی NRO دونوں پارٹیز کے درمیان؟ NRO تو خیر ڈفرینٹ لیگ کا ہوگا. یہ TOR کی اگریمنٹ اگر ہو جائے تو میرا خیال اچھا ہے. ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ TOR پہ ایک اگریمنٹ کے ذریعے آگے چلنا چاہیے, اور اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے, اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ نے کوشش بھی کی لیکن نہیں ہوا. یہ شاہ صاحب آپ کا بالکل درست فرمانا ہے کہ 7 ماہ سے وہ نہیں کر سکے تو کل یہ اگری کر لیں, یہ تو کوئی معجزہ جو ہے ایسا شاید رونما ہونے والا نہیں ہے. لیکن آپ کیا کوئی یہ کہہ سکتے ہیں یا ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ جو بینچ ہے کوئی تھوڑا جھٹکا استعمال کر کے تھوڑے سر ٹکرا کے کچھ پیش رفت کی طرف جا سکتا ہے, یا معاملہ لٹکایا جانے کے زیادہ امکان ہے؟ دیکھیں اگر تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ ٹیکٹک استعمال کی جائے اور عدالت خود ہی اپنے TOR بنا دے تو وہ تو مجھے آئی ول بی سرپرائز, مجھے حیرانگی ہوگی. کیونکہ جب تک بحث نہیں سنے گا کورٹ کہ کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ TOR بنا سکتا ہے, تب تک وہ نہیں بنا سکے گا. یہ ہو سکتا ہے ضرور ایک آپشن کہ دونوں پارٹیز جا کے کہیں جی ہم اگری نہیں کر سکے, آپ ہمارے لیے بنا دیں, تو پھر وہ ایک اور ثالثی کا رول ہوگا, لیگل رول نہیں ہوگا, اور عدالت اس کنسنٹ کے ذریعے ایک TOR بنا دے تو پھر ایک الگ ایشو ہے. لیکن اگر دونوں پارٹیز اس سے آمادہ نہیں ہوتی کہ سپریم کورٹ از خود بنائے اور بحث کی جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو, کیونکہ اگر سپریم کورٹ مرضی کے بغیر بناتا ہے TOR تو پھر وہ ایک کنٹروورشل TOR ہو جائے گا. انہوں نے ان سے انڈرٹیکنگ, شاہ صاحب انہوں نے انڈرٹیکنگ لینی نہیں دونوں سائیڈ سے کہ جو بھی ہوگا ہم فیصلہ مانیں گے.
نہیں سر، ابھی اس قسم کی کوئی ثالثی ایگریمنٹ نہیں ہوئی. یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو دونوں پارٹیز کو ماننا ہی پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ اگر ان کی مرضی سے اگر وہ دونوں پارٹیز آ کے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نہیں مان سکے، ہم نہیں کنسنسس اس پہ ٹی او آر پہ ہم نہیں پہنچ سکے، تو اور آپ کر دیں ہمارے دونوں کی طرف سے، اور وہ رائٹنگ میں کوئی ایسی چیز دیتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اپنا ایک ثالثی رول ادا کرتے ہوئے وہ ٹی او آر بنا دے. لیکن بصورت دیگر اگر ڈیڈ لاک رہتا ہے اور 10-12 روز بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 10-12 دن بعد ڈیڈ لاک ہی ہے تو پھر یہ لیگل بحث ہوگی، اور پھر عدالت کو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس اختیار ہے ٹی او آر بنانے کا کہ نہیں. کیونکہ 8 ہفتے میں تو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں. وہ انسٹیٹیوشن تو چلتی رہتی ہے نا سر. چیف جسٹس صاحب بے شک ریٹائر کر دیں تو نیکسٹ چیف جسٹس آ جائیں گے. لیکن میرا یہ جو ہم لوگ ہمارے جو لیگل فرٹرنیٹی کا جو خیال ہے، ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں بہت سارے. ایک طرف ہمارا ویو ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر کے ایک ٹی او آر بنا کے کمیشن بنا دے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ بڑی ایکسیپشنل سچویشن ہے، اور اس میں سپریم کورٹ جس طرح میمو گیٹ کا کمیشن بنایا تھا، اس طرح سپریم کورٹ اس کیس میں بھی ایک کمیشن بنا سکتی ہے. سر وہ تو کوئی اچھی ایگزامپل نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں نکلا پھر. جی وہی میں نے کہا کہ وہ چونکہ ایسی کمیشن تھی جس کے پاس طاقت نہیں تھی، کیونکہ طاقت کمیشن کو صرف قانون ہی دے سکتا ہے، اور قانون پارلیمنٹ نے بنانا ہے. ٹھیک. تو اگر دونوں پارٹیز سپریم کورٹ کو آ کے یہ گارنٹی کرتی ہیں کہ جی ہم اس کو جو بھی ٹی او آر بناتے ہیں آپ، اس کو ہم قانون کے ذریعے ہم لے کے آئیں گے، ایک لا اس کے تحت ایک پناما بل یا کوئی ایک پناما لیکس بل یا کوئی ایک اینٹی کرپشن بل فار کمیشن، تو پھر تو یہ بات آگے مجھے بڑھتی نظر آتی ہے قانون کے مطابق. لیکن اگر وہ صرف ٹی او آر پہ بات ہو جائے گی تو پھر کمیشن پناما گیٹ ٹائپ وہ جو میمو گیٹ ٹائپ کمیشن ہے اسی ٹائپ کی بنے گی. بیرسٹر یہ فرمائیے کہ ریمارکس جو دیے جا رہے تھے وہ تو بڑے ایک اگریسو کہہ لیں جارحانہ ٹائپ کے تھے. جو جسٹس کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی پوچھے تو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، اب معاملہ ہمارے پاس ہے تو ہم پوچھیں گے. دیکھیں جو آبزرویشنز ہیں نا، جب تک وہ آرڈر میں نہیں آتے، ججمنٹ میں نہیں لکھے جاتے، وہ اسی طرح آبزرویشن ہے جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں. کیونکہ آبزرویشن کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی. لیگل ویلیو صرف آرڈر کی ہوتی ہے جو لکھا جائے یا ججمنٹ میں جو شامل ہو جائے. تو آبزرویشن پہ آپ بحث تو کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ایک مائنڈ جج صاحب کا جو ہے اس کو ایک تاثر پہ لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ایف اور بٹ تو کل کے بعد ہی کلیئر ہوگا. اب نہیں دیکھیے، انہوں نے علی ظفر صاحب نے 2-4 بڑی امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کمیشن تشکیل دیتی ہے تو وہ جو کمیشن انکوائری ایکٹ ہے 1956 کا وہ تو قانون ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے ہٹ کے کوئی کمیشن بنانا چاہتی ہے تو شاید ایک حصہ ہے لائرز کمیونٹی کا جو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اگر یہ والا بینچ کنٹینیو کرتا ہے، اس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دونوں فریقین جو ہے متفق نہیں ہوتے ٹی او آرز سر وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوں گے نا، اور وہ یہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ ٹرمز آف ریفرنس دے، اور سپریم کورٹ اپنی ٹرمز آف ریفرنس دیتی ہے، تو اس پہ بھی بحث چھڑ جائے گی کہ آپ کس قانون کے تحت. اعتزاز صاحب نے کہا ہے کہ وہ کنٹروورشل بن جائیں گے، آج انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے. جی اعتزاز صاحب نے کہا کہ علی ظفر صاحب خود بنا دیتی ہے. علی ظفر صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر مسئلہ جو ہے اتنا سمپل نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پہ قانونی رائے یہ بھی سن چکے ہیں اسی ہمارے پروگرام میں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اسے زیادہ دیر نہیں چلنا چاہیے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ بھی ہم سن. تو ان کا جو کہنا ہے کہ ڈیوائیڈڈ ہے لیگل فریٹرنیٹی اس مسئلے پہ.
ٹھیک ہے، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاناما لیکس کا جو معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے. اس وقت تحریک انصاف یوم تشکر منا رہی ہے، اور تحریک انصاف کا یوم تشکر منانے کے پیچھے کیا معاملات ہیں، کیا محرکات ہیں، کیا قیادت کی فیس سیونگ تو نہیں کی جا رہی، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم نے دیکھا کہ 2 نومبر کا جو ہائپ کریٹ کیا گیا تھا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، آج 2 نومبر آ گئی ہے اور وہی لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمیں یوم تشکر کے طور پر نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ کہ اس جلسے سے حاصل کیا ہوگا، اگر یوم تشکر منانا تھا تو کل ہی منا لیتے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا تھا کہ یہ آخری دھرنا ہوگا، اس کے بعد ہمارا کوئی جلسہ کوئی جلوس کسی قسم کا نہیں ہوگا. دوسرا، میں سمجھ نہیں پایا، میں کئی گھنٹوں سے سوچ رہا ہوں کہ کس چیز کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ کے اس وقت 400 سے زائد ورکر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. یہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، جو انٹرم، یہ آدھے پیج کا فیصلہ ہے، 2 پیراگرافز ٹوٹل میں لکھے ہوئے ہیں. کیا اس کے بہاف پہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے کہ بڑا شکر ہے کہ انہوں نے یہ آدھے پیج کا فیصلہ سامنے دے دیا؟ شکر کس چیز کا کیا جا رہا ہے میں نہیں سمجھ پا رہا. فیس سیونگ کا شکر تو نہیں کیا جا رہا. فیس سیونگ کا شکر کیا جا رہا ہے یا یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب عدالت کے پاس چلا گیا؟ ابھی تک ملا کچھ نہیں ہے، ابھی تک حاصل کچھ نہیں ہوا. وزیر اعظم کیس سے بھاگنا چاہتے تھے، کسی بات پہ آ نہیں رہے تھے. ججز نے بھی اس دن کہا تھا، یہ میرے خیال دوست محمد صاحب تھے عدالت میں، کہ ملک میں اضطراب پایا جاتا ہے. اضطراب کا اظہار یا شکل کس صورت میں آئی ہے؟ علی ظفر صاحب بھی اب تھے جنہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ اس لیے اٹھایا ہے پبلک پریشر کے تحت. وہ پریشر کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے. سر ثالثی کا بھی کہہ رہے تھے وہ کہ ثالثی کے رول کے لیے سپریم کورٹ نے مسئلہ اٹھایا. سر نہیں، اس لیے نہیں، وہ ثالثی کے لیے نہیں، انہوں نے لفظ ثالثی کا استعمال نہیں، انہوں نے کہا کہ پریشر سے مسئلہ اٹھایا تو اب یہ جو ہے اس کے بیچ میں ثالثی کرتے نہیں. وہ بات وہ قابل تشریح ہے ان کی بات، لیکن یہ اس وقت سپریم کورٹ نے مسئلہ یہ جو ہے کیوں اٹھایا ہے، اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کی چاہے کوئی بات ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، نہیں بات کی بات ہے، ہمیں نہیں پتا. جیسے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ لیکن یہ چیز ہوئی ہے یہ نہیں. سر اگر پریشر کی بنیاد پہ اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے تو پھر پریشر کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا، پھر دھرنا کنٹینیو رکھنا چاہیے اس پر تھا. اب اگر دیکھیے دھرنا ختم ہو گیا تو پریشر ختم ہو گیا. جب آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، آج اگر یہ پھر سڑکوں پہ آتے اور لاٹھیاں برستی اور یہ ہوتا تو وہ تو کوئی بڑی عجیب سی بات لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کل جب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کے بعد نعیم الحق صاحب باہر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا دھرنا بہرحال ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی صبح تک اسٹیٹمنٹ یہی دیا تھا کہ عدالت میں کیس ہے لیکن دھرنا ہوگا. اس کے بعد 2 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا؟ وہ وہاں بیٹھے ہیں، بنی گالا میں بیٹھے ہیں، عدالت میں یہاں کاروائی ہو رہی ہے، جا کے ان ساروں نے دماغ اپنے وہ سر جو ہیں جوڑے ہوں گے کہ کوئی تک بنتی ہے اس کے بعد. سر شکر کس چیز کا کیا جا رہا ہے، کس چیز کا یہ یوم تشکر کیوں منایا جا رہا ہے، کیا ملا کیا؟ ہم جو ہے ہم ایک عدالتی جو ہے سر یہ عدالتی یہ 2 پیراگراف جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. ڈاکٹر صاحب اس کو اگر نکالنا ہو تو بہت کچھ نکل سکتا ہے، آگے سے کچھ نہ بنے تو اور چیز ہے. جب کیا کہتے ہیں سزائے موت بھی آپ کو ملتی ہے، شروع ہوتی ہے معمولی سی ایف آئی آر سے جو 1 صفحے کی ہوتی ہے. سر یہ ایف آئی آر بھی نہیں ہے. سر اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹی او آر جو ہے آپ دیں، نہیں ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دینے ہیں. اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ کنٹروورشل ہے، آپ ٹی او آر خود بنا ہی نہیں سکے گا. ایک رائے ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی. پر اس پہ یہ جو تھا کچھ پیناما کے کیس میں پیش رفت کرنے کے لیے آپ کو کوئی پی ایچ ڈی تھیسس لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. سر میں آپ ڈیزرٹیشن تو لکھنے کی ضرورت نہیں. میں مکمل یہ جو ہے ایک دروازہ کھول رہا ہے، راستے کا آپ کو بتا رہا ہے. کیا پتا راستے کے سامنے کل ہی وہ رک جائے، وہ اور بات. سر یہ دروازہ کھولا پبلک پریشر کی وجہ سے، پبلک پریشر کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا. سر ایک ملک آپ بھی کہہ رہے ہیں، علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ملک میں پریشر تو ختم ہو گیا. سر اب سر کیا وہ ایک چیز اضطراب کا نہیں ہے؟ آج وہ ختم ہوتا ہے.
सवालिया निशान हुकूमती पार्टी पे भी रहता है। कल से अगर सवालिया 100 निशान पड़ चुके पिछले 32 सालों में। अगर ये जो है जमात फिर कहे, कल अगर ये फर्ज कर लें कुछ भी नहीं इसका बनता 10 दिन में 15-20 में दोबारा लोग निकलेंगे सर इमरान खान के वो और बात है, लेकिन कोई जवाब कोई ये तो नहीं उनको कह सकेगा ना कि आप सड़कों पे क्यों आ रहे हैं। अगर वो फिर ऐसी बात करते हैं कोई बात तो नहीं रह जाएगी। ये सारा जो हुकूमती प्रोपेगेंडा नहीं आप कर सकते, कोई जवाब नहीं है, फलाना कुछ नहीं रह सर। जाएगा। इतने यू टर्न्स के बाद दोबारा से लोग निकल आएंगे इमरान खान से आपके देखिए कहने ये पे। यू टर्न की जो फब्ती है ये एक तो खास किस्म की नून लीग लगा रही है यू टर्न। यहाँ तक ले आप मुझे ये बताएं, आप इमरान खान को और उसकी एहतजाजी सियासत को सियासी इक्वेशन में से निकाल दें तो पीछे रह क्या जाता है। आपको एक बड़ी मजबूत हुकूमत और उसके पीछे बड़ी पार्लिमानी सपोर्ट है और पंजाब में उसका जो है वो जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पावर बेस है वो है और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ है। और जिस किस्म की अपोजिशन आपको सामना है, आपको पता है अगर कोई अपोजिशन की बात पैनामा लीक्स जो है वो जिंदा रह सकती थी, यहाँ तक नौबत होती कि अगर जिसको आप यू टर्न कह रहे हैं, यू टर्न है या जो भी है, वो अगर आप निकाल देते तो कौन याद से करता। सर हिकमत अमली जो PMLN की थी, डिले हर चीज़ को आप डिले करते चले जाएं, वो यहाँ पे भी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है कि आप डिले हो गया, धरना ख़त्म हो गया, जो KP से लोग आए थे वो वापस चले जाएंगे, बाकी शहरों से जो लोग आए थे वो आज म्यूजिक सुनेंगे, एंटरटेनमेंट होगा, नए नए गाने पेश किए जाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। जिस चीज़ को हुकूमत नहीं मान रही थी उनको आप क्या समझते हैं उनके लिए अच्छी बात है चलो कि सर, प्रोग्राम पैनामा का वक्त लीक्स खत्म हो की रहा है। इन्वेस्टिगेशन या केस होगा, वो कोई अच्छी बात है। ठीक है सर, वज़ीर अब आज़म आवाम के की लिए। अदालत से अदालतों में मामला चला गया और खान साहब अब अदालती कार्रवाई से कामयाब मुतमईन होंगे या नहीं होंगे ये कुछ अरसे में पता चल जाएगा। शाज़िया खान, अयाज अमीर और डॉक्टर फ़ारूक सलीम को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।